أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم علمني علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا واسعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت سے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوا، اور وہ موضوع ہے فارسی زبان۔ فارسی زبان کے بارے میں مجھے جس قدر معلومات حاصل ہے، میں ان سب کو انشاءاللہ العزیز آپ کے پیش خدمت کروں گا۔ یہ ظاہر بات ہے کہ محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹے سے چھوٹے چیز ہو۔ تو آپ لوگ ہی سوچیں کہ فارسی جیسے اجنبی زبان محنت کے بغیر کیسے حاصل ہوگا؟ محنت تو کرنا ہی ہوگا۔ کہاوت ہے کہ زبان فارسی خیل دشوار است، زبان فارسی خیل دشوار است، لیکن شیرین تر است، لیکن شیرین تر است۔ فارسی زبان بہت مشکل لیکن بہت ہی میٹھی ہے۔ تو خیر، آج آپ حضرات کے سامنے اصل موضوع کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے مقدمہ کے حیثیت سے کچھ ضروری اور اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں اگلے لیسن سمجھنے کے لیے بہت مفید اور کارآمد ثابت ہوگا۔ یہ تمہیدی گفتگو کو پہلے 2 ویڈیو میں کمپلیٹ کرو گا انشاءاللہ العزیز۔ پہلے نمبر میں جو ہے، جملے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ جملے 2 طرح کے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ فارسی زبان میں جملہ اسمیہ نہیں ہے۔ اردو، عربی وغیرہ زبان میں جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، لیکن فارسی زبان میں جملہ اسمیہ نہیں ہے، صرف اور صرف جملہ فعلیہ ہے۔ نمبر 2، فعل کے لیے زمانے کا ہونا ضروری ہے۔ فعل کے لیے زمانے کا ہونا ضروری ہے۔ زمانے 3 ہے، ماضی یعنی گزشتہ، حال یعنی موجود، مستقبل یعنی آئندہ۔ ماضی کی تعریف۔ ماضی کی تعریف ہے وہ فعل ہے جس سے کام کا ہونا گزرے ہوئے زمانہ میں سمجھا جائے، اسے ماضی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر زید نے کھانا کھایا۔ زید نے کھانا کھایا، کب کھایا؟ گزشتہ زمانے میں زید نے کھانا کھایا۔ فی الحال زید نے کھانا نہیں کھایا۔ فی الحال کے بارے میں کچھ بتانا مقصد نہیں ہے، مستقبل کے بارے میں کچھ بتانا مقصد نہیں ہے۔ گزشتہ زمانے میں زید کھانا کھایا، اس کو بتانا مقصد ہے۔ حال کی تعریف وہ فعل ہے جس سے کام کا ہونا، کرنا یا سہنا موجودہ زمانہ میں سمجھا جائے۔ وہ فعل ہے جس سے کام کا ہونا، کرنا یا سہنا موجودہ زمانہ میں سمجھا جائے۔ مثال کے طور پر احمد کھاتا ہے۔ احمد کھاتا ہے، کب کھاتا ہے؟ فی الحال کھاتا ہے۔ گزشتہ زمانہ میں کھاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آئندہ کھائیں گا، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ فی الحال کھاتا ہے۔ مستقبل کی تعریف وہ فعل ہے جس سے کام کا ہونا، کرنا یا سہنا آئندہ زمانہ میں سمجھا جائے۔
जैसे वो खाएगा, कब खाएगा? आइंदा ज़माना में खाएगा, फिलहाल वो नहीं खा रहा है। गुज़श्ता ज़माना में खाने के बारे में कुछ बताना मकसद नहीं है, बल्कि आइंदा ज़माना में वो खाएगा। नंबर 3, अक़साम फ़िअल माज़ी। अक़साम फ़िअल माज़ी फ़िअल माज़ी से किस्म के है। माज़ी मुतलक, माज़ी करीब, माज़ी बाइद, माज़ी शक्की, माज़ी इस्तिमरारी, माज़ी तमन्नाई। माज़ी मुतलक, माज़ी करीब, माज़ी बाइद, माज़ी शक्की, माज़ी इस्तिमरारी, माज़ी तमन्नाई। नंबर 4, फ़िअल मारूफ की तारीफ। जिस फ़िअल का फ़ाइल मालूम हो उस फ़िअल को फ़िअल मारूफ कहते हैं। जैसे मैंने खाया, किसने खाया? मैंने खाया। इसमें फ़ाइल के बारे में मालूम है, फ़ाइल यहाँ मैं है, इसलिए इसको फ़िअल मारूफ कहते हैं। फ़िअल मजहूल की तारीफ। जिस फ़िअल का फ़ाइल मालूम ना हो उस फ़िअल को फ़िअल मजहूल कहते हैं। जैसे उसको मारा गया, किसको मारा गया? उसको मारा गया। किसने मारा? मारने वाला का पता नहीं है, इसमें फ़ाइल की कोई पता नहीं है, इसलिए इसको फ़िअल मजहूल कहते हैं। फ़िअल मुस्बत की तारीफ। जिस फ़िअल में कोई काम होने या करने के बारे में खबर दिया जाए उस फ़िअल को फ़िअल मुस्बत कहते हैं। फिर कहता हो, जिस फ़िअल में कोई काम होने या करने के बारे में खबर दिया जाए उस फ़िअल को फ़िअल मुस्बत कहते हैं। मिसाल के तौर पर उसने खाया। फ़िअल मनफी की तारीफ। जिस फ़िअल में कोई काम ना होने या ना करने के बारे में खबर दिया जाए उस फ़िअल को फ़िअल मनफी कहते हैं। मिसाल के तौर पर उसने नहीं मारा। उसने मारा ऐसा नहीं है, बल्कि उसने नहीं मारा। ना मरने के बारे में यह बताना मकसूद है, इसलिए इसको फ़िअल मनफी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त चाहता हूँ और इंशाअल्लाह इन वीडियो में बाकी अहम और ज़रूरी बातें बताऊँगा। तब तक आप खुशहाल में रहिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।